لا اراہ مومنن او مسلمن او تردید کے لیے، یعنی آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ ہاں بس میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مومن ہو یا ہو سکتا ہے مسلمان ہو، حتمی بات میں نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر اس کا اسلام ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ اس کے باطن میں تصدیق قلبی ہے کہ نہیں، پھر اللہ کے نبی کے سامنے اتنی میں جرت کروں، وہ تو نبی بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم کروا سکتا ہے واحد کے ذریعے سے کہ یہ بندہ مومن ہے کہ نہیں، نبی کے سامنے میں اتنی حتمی بات کروں یہ ایک ادب کے خلاف ہے۔ لہذا آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ لا اراہ مومنن او مسلمن، او تردید کے لیے، پھر او اس او مسلمن کا عطف ہو جائے گا مومنن کے اوپر، ترکیب بھی سمجھ لو، او مسلمن کا عطف کس پر؟ مومنن کے اوپر۔ اور عبارت کیسے اور معنی کیسے، عبارت کیسے بنے گی؟ لا اراہ مومنن او مسلمن کے معنی مجھے اس میں تردید ہے، مجھے اس میں شک ہے کہ یہ مومن بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے، حتمی بات میں نہیں کر سکتا ہوں کہ مومن ہے یا مسلمان ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ کہ او بمانا بل کے ہے، مانا تو کہتا ہے لا اراہ مومن، بلک یہ ہے کہ یہ تو آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، یعنی پھر عبارت یوں بنے گی کہ آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ لا اراہ مسلمن بل کل اراہ مسلمن، بلک آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو بل ہوگا پہلی بات سے اضراب کے لیے، بل ہوگا پہلی بات سے، ترکیب کے لحاظ سے اس کا بھی اوپر عطف بنے گا، لیکن معنی بلکہ میں معنی اس کی بل کی بنے گی، اور مقصد یہ بنے گا کہ آپ کو حتمی طور پہ مومن نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس بات کو چھوڑیں، آپ حتمی بات اگر کریں تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہری جھکا تو ہے نا، اور وہ آدمی مشاہدہ بھی کر رہا ہے، وہ آدمی دیکھ بھی سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آدمی یقین بھی کر سکتا ہے، لیکن اندر کی جو باطنی تصدیق ہے اس کا یقین آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر صاحب واحد کے سامنے ایسی حتمی بات کرنا یہ بات بھی ایک جرت ہے ادب کے خلاف، لہذا یہ فرمایا کہ او مسلمان، بلک مسلمان کہو مومن نہ کہو۔ بہرحال یہ جو او تردید کے لیے یا بل کے معنی میں ہے، اور پھر اس کی عبارت کیا بنے گی وہ بھی میں نے عرض کر لی، مقصد بھی سمجھا دیا۔ اب اس امام نے اس روایت کو مقصد کے لیے لایا کہ دیکھو اس حدیث سے ایمان اسلام کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب حتمی طور پہ ایک بندہ کہہ رہا ہے، سعد کہہ رہا ہے کہ میں اس کو یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ مومن ہے، تو اس کو ڈانٹا کہ آپ کہیں مسلمان کہیں، تو اس سے معلوم ہے کہ ایمان اسلام کا فرق ہے نا۔ تو امام بتا دیا یہ وہاں جہاں اسلام اپنی حقیقت شرعیہ پہ نہ ہو اور اپنے لغوی استعمال میں ہو، تو پھر وہاں اسلام ایمان کا کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ سکت و کلیلہ، تھوڑی دیر میں خاموش ہو گیا، پھر میری معلومات میرے پر زور آ گئی۔ سوال یہ کہ اللہ کے نبی نے جن پہلے منع کی، ان نے پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سوال کیوں دہرایا؟ اصل میں یہ کہ وہ بیچارہ اپنی معلومات اسی میں جو خوش فہمی تھی نا، تو اسی میں وہ حالت اس کے اوپر غالب تھی، تو ادھر خیال نہیں رہا کہ مجھے روکا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ محبت جو تھی اور معلومات کا جو غلبہ تھا، تو یہ اس میں محو تھے، جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے تو روکا جا رہا ہے۔ لہٰذا پھر یہ ہوا کہ دوسری مرتبہ بھی میں نے بات دہرائی، تیسری مرتبہ بھی میں نے بات کی، ہر مرتبہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم یہ مسلمان والی بات کر اور مومن والی بات کرنا تیرے لیے مناسب نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَأُتُّ لِمَقَالَتِي، میں نے اپنا پھر وہ پہلا جملہ دہرایا، سائیں وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا، پھر اللہ کے نبی نے بات دہرائی، پھر فرمائے یا سعد، بار بار سمجھانے کے بعد کہ عمل تو لفظی جو غلطی ہو رہی تھی، تو یہ مربی کا کام ہے، معلم کا، کہ اگر کوئی بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے اور کوئی کلام میں غلطی ہے تو پہلے تنبیہ اسی کرے یہ آپ کا کلام صحیح نہیں ہے، تو پہلے کلام کا اصلاح فرمایا، پھر اصل حقیقت اصل جواب اب دیا۔ دیکھیں سعد بات یہ دینے نہ دینے پر مدار نہیں، اس میں کوئی حکمت ہے کہ بعض اوقات ایسے بندے کو دیتا ہوں دیکھ کر اس کا ایمان بچاتا ہوں، کہ نہیں دیتا ہوں تو یہ بدگمانی یا کسی اور چیز میں مبتلا ہو کر کیا پتہ ایمان سے نکل جائے، جو نہیں دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہے، اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ کتنی بھی تکلیف آئے گی ہٹے گا نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ پیارا مجھے وہی ہوتا ہے جس کو نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انی لاؤتی الرجل، ایک بندے کو میں دیتا ہوں حالانکہ وغیرہ احب الیہ منہ،
وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ کیا تھا؟ محبوب تھا. تو معلوم ہے کہ یہ صرف لفظی اصلاح تھا کہ نبی کے سامنے جرت سے ایسا حتمی کلام کرنا تیرے لیے مناسب اس لیے نہیں ہے کہ تو صاحب بھائی تھوڑی ہے کہ تو اللہ نے تجھے معلوم کروایا کہ اس کے اندر میں ایمان ہے. مجھے تو اللہ نے معلوم کروایا. نمبر 1. نمبر 2 کہ احبیت، فرمایا یہ احب ہے، تو محبت کے بھی مراتب ہیں. یہ بندہ اللہ کے نبی کو احب ہے تو اس سے معلوم ہے کہ محبت میں فرق مراتب ہے. جب محبت میں فرق مراتب ہے، کوئی زیادہ محبوب ہے، کچھ کم ہے، کچھ اور کم ہے، کچھ اور کم ہے، تو یہ احبیت کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. تو معلوم ہے کہ ایمان میں بھی کیا ہے؟ فرق مراتب ہے. تو یزید و ینقص بھی احب کے لفظ سے ثابت ہو گیا. احب کے لفظ سے یزید و ینقص بھی کیا ہو گیا؟ ہاں. خشیت ان یکبہ، تو میں جس کو دیتا ہوں اس خوف سے کہ نہ دینے کی صورت میں محروم نہ ہو جائے، اور محرومیت کے نتیجے میں کل اللہ رب العزت کو جہنم میں الٹا کر کے ڈالے، وہ اس سے بچانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ بچ جائے، اس کا ایمان پختہ ہو جائے. خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اسی کو جہنم میں الٹا کر کے ڈالے. روا ہو، اس حدیث کو روایت کیا یونس صالح معمر ابن اخی زہری، زہری کا بھتیجا. زہری کا بھتیجا بھی بڑا عالم تھا، اور وہ اس کا استاد زہری ہے جو ان کا چچا ہے، اپنے چچا سے پڑھے. تو اب یہ کہ یہ سارے زہری سے روایت بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ مطابق کس کے بن گئے؟ شعیب کے. مطابق کس کے؟ شعیب کے. 4 مطابق ہیں، یونس، صالح، معمر اور زہری کا بھتیجا، ملا کے 5 لوگ یہ روایت بیان کس سے کرتے ہیں؟ زہری سے کرتے ہیں. آگے باب افشاء السلام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو السلام علیکم کہنا بلا تمیز، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کو سلام دینا ہے، پہچانے یا نہ پہچانے. یہ بھی من امور الایمان ہے، یہ بھی ایمانی امور ہے، ایمان کا تقاضا ہے. وہی توجیہات چلیں گی جو پہلے عرض ہو چکی ہیں کہ ایمان کے تقاضے، ایمان کے آثار یا ایمان کے ارکان میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی اسلام کو عام کرے. امام بخاری یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سلام کسی کو دو، وہ کہتے ہیں ایمان اس سلام کا اتنا چرچا کرو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ مسلمانوں کا ایک خصوصی جو ہے نا وہ شعار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک